میرے مولا کی ایک حدیث ہے بنام حدیث جنود جہل اور جنود عقل، اس پہ پورا اشرہ میں پڑھ چکا ہوں، نوجوان اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تم سب کے وجود کے اندر دو لشکر پائے جاتے ہیں، ایک لشکر جہالت کا لشکر، ایک لشکر عقل کا لشکر، کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے انسائڈ یہ دو لشکر ہوتے ہیں۔ اب فرمایا 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کن سواروں کو اپنے اوپر سواری کرنے دی۔ امام خمینی نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، شرح جنود عقل اور جہل، علم اخلاق کی یہ بہترین کتاب پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہر انسان کے اندر یہ سپاہی ہیں، ایک جنگ باہر ہے، ایک جنگ تمہارے اندر ہے۔ باہر کی جنگ انسان تبھی جیت پاتا ہے جب انسان اپنے اندر کی جنگ جیت لیتا ہے۔ امام حسین یہی بتانا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو افراد ہیں ان کے وجود پر عقل کی حکومت نہیں ہے، جہل کی حکومت ہے، اور معاشرہ جب جاہلوں کی حکومت میں آ جاتا ہے پھر وہ امام شناس نہیں بنتا، پھر وہ امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ پھر معصوم نے گنوانا شروع کیا، مثلا یہی حسد، یہی بغض، یہی عناد، یہی لالچ، مختلف بیماریاں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے انسان غلط ڈیسیجن لیتا ہے۔ حابیل و قابیل کی جنگ، برادران یوسف کی جنگ، ایک سپاہی حسد کا ان کے اندر آ گیا، 40-50 سال انہوں نے بھائی کو اپنے باپ سے جدا کر دیا، ایک پوری فیملی تباہ و برباد ہو گئی صرف ایک بری عادت کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے بیچ میں عداوت ڈالی۔ فیملیز کے اندر اختلاف کا بیج آتا ہے اسی ایک بری عادت کی وجہ سے۔ قاضی شرح کو جب کہا گیا کہ لکھو حسین کے لیے کہ یہ واجب القتل ہیں، کہتے ہیں سیاہ دان پڑا ہوا تھا جس کے اندر سیاہی تھی جس سے یہ خط لکھتا تھا، اس نے وہ پتھر کی سیاہ دانی اٹھائی اور اپنے سر پہ ماری، اس کے سر سے خون جاری ہوا۔ مطلب یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی امام حسین کے لیے لکھوں گا لیاذ باللہ یہ واجب القتل ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چھپا ہوا سپاہی تھا، جہالت کا سپاہی، لالچ کا سپاہی، مال کی محبت کا سپاہی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فتویٰ لکھو نہ لکھو، امام حسین کو تو ہم ویسے ہی مار دیں گے۔ 30,000 کا لشکر کہاں اور چند افراد کہاں، کہ حسین نے تو ویسے ہی چلے جانا ہے، تم لکھو یا نہ لکھو۔ اور اس کے سامنے سونے اور درہم کی تھیلیاں رکھ دیں کہ ہم تجھے پوری رات دے رہے ہیں، یہ تیری مرضی ہے، فیصلہ کر۔ کہتے ہیں پوری رات، کبھی یہ جہنم میں جاتا تھا کبھی یہ جنت میں آتا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنت ہیں۔ پھر اندر اس کا ایک جہالت کا سپاہی تھا جو اسے کہتا تھا تمہارے فتوے نہ لکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، حسین نے تو ویسے ہی شہید ہو جانا ہے۔ وہ سپاہی اس پر غالب آ گیا اور اس نے فتویٰ لکھ دیا کہ حسین واجب القتل ہیں۔ کبھی کبھی ایسی خطائیں جو ہم نے تصور میں بھی نہیں سوچی ہوتی، ہم ان خطاؤں پہ آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جہالت کے سپاہیوں کو سواری دیتے ہیں۔ فرمایا مجلس حسین ابن علی، یہ جہالت کے سپاہی ہیں، انہیں خوراک کون دیتا ہے، انہیں اسلحہ کون دیتا ہے، انہیں مضبوط کون کرتا ہے؟ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ شیطان ہے جو جہالت کے سپاہیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور دوسری طرف عقل کے سپاہی ہیں، انہیں مضبوط کرنے کے لیے در عہد بیت پر آیا جاتا ہے۔ تو ہم مجلس حسین میں آ کے اپنے عقل کے سپاہیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور جہالت کے سپاہیوں کو زیر کرتے ہیں۔ اور اگر حسین سے نہ ملتا کبھی عقل کا سپاہی بیدار نہ ہوتا، زہیر اگر مولا سے نہ ملتا کبھی عقل کا سپاہی بیدار نہ ہوتا۔ تو فرش عزا ہمارے وجود میں عقل کو مضبوط کرتی ہے، اور اگر فرد مضبوط ہوا تو فیملی مضبوط ہوتی ہے، اور جب فیملی مضبوط ہوتی ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب معاشرہ مضبوط ہوتا ہے مضبوط لیڈرشپیں آتی ہیں، اور جب مضبوط لیڈرشپ آ جاتی ہے اب یہ معاشرہ دنیا کے ہر استکبار کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔